اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ سب دوستوں کو میرا سلام۔ پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستان دشمن مرد آباد۔ میرا خیال ہے کہ ویڈیو کے سٹارٹ میں یہ نعرے سن کر آپ پریشان ہوئے ہوں گے، پریشانی حیران ہوئے ہوں گے۔ تو اس کی کیونکہ میں ویڈیو کے اینڈ پہ پاکستان پائندہ باد کا نعرہ لگاتا ہوں، تو آج سٹارٹ میں یہ نعرہ لگانے کی ضرورت اس لیے پڑی ہے کہ آج کی ویڈیو کا ٹاپک یہی ہے، پاکستان پائندہ باد، پاکستان دشمن مرد آباد۔ میرا آپ سب کا پیارا پاکستان اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے۔ یہ دنیا کے بہترین محلے میں واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ یہاں چاروں موسموں سے لے کر بے شمار معدنیات، سونا، چاندی، اپنا پٹرول، گیس، غرض کے لوہا، بے شمار چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس پاک سرزمین کے اندر خزانوں میں پوشیدہ رکھی ہوئی ہے، اور ہم انہیں استعمال بھی کرتے ہیں۔ انہیں اگر اس کو ضرورت پڑے تو ہم انہیں مزید زیادہ استعمال کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے 22 کروڑ عوام محب وطن ہیں، اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں۔ پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور اس کی حفاظت کے لیے دل و جان سے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہوتے ہیں۔ تو 74 سال ہو گئے ہیں کہ ہمارا پاکستان مارز وجود میں آیا، لیکن یہ افسوس کن حقیقت ہے کہ 74 سال گزرنے کے باوجود ہم دنیا کی ترقی کے مقابلے میں بہت پیچھے ہیں۔ اس کی بے شمار تو وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں جو بنیادی چیز ہے میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ سرکاری اداروں میں کرپشن بہت زیادہ ہے۔ ہمارے اداروں، سرکاری اداروں، خواہ تھانہ ہو، خواہ شناختی کارڈ بنانا ہو، یونین کونسل کا کوئی دفتر ہو، بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا کوئی سرکاری ادارہ ہو، وہاں سے کام بغیر واقفیت، تعلق اور رشوت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک شروع دن سے کلچر ہمارے بدقسمتی سے آ گیا، اور یہ دن بدن پروان چڑھتا جا رہا ہے۔ اب یہ کرپشن بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ اس کا ہمیں دنیا بھر میں ہمیں بڑا اعزاز حاصل ہے کہ ہم بہت آگے چلے گئے ہیں کرپشن کے حوالے سے دنیا میں۔ ایک یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے بیوروکریٹ ہیں، حکمران ہیں، میں بلا خوف و خطر اس حقیقت کو بیان کر رہا ہوں کہ اس میں ہمارے کچھ جرنیل ہیں، کچھ جج ہیں، وہ بھی شامل ہیں، جنہوں نے اس ملک کے وسائل کو بے دردی سے استعمال نہیں کیا، ضائع کیا، تباہ کیا۔ ہمارا ملک ایٹمی ملک ہے، یہ واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس ایٹم بم ہے، میزائل ہے، بہت بڑی فوج ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو ہمیں قائد اعظم بانی پاکستان حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان دیا تھا، وہ پاکستان نہیں ہے، یہ 2 ٹکڑے ہو چکا ہے۔ اس میں سے ایک حصہ علیحدہ ہو کے جو مشرقی پاکستان تھا وہ بنگلہ دیش بن گیا، اور وہ ترقی میں ہم سے بہت آگے نکل چکا ہے۔ یہ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ملک میں دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ مہنگائی بھی ہے۔
وہ اس طرح ہے کہ ہمارے ہاں مہنگائی کا کلچر تو ہے، مہنگائی بڑھانے کا رواج تو ہے، لیکن تنخواہیں بڑھانے، اجرتیں بڑھانے کا کسی کو فکر نہیں ہوتا۔ پہلے ہمیں پتہ ہے کہ جو سالانہ بجٹ ہوتا اس وقت تو قیمتیں بڑھائی جاتی تھی، پھر ماہانہ بنیاد پر آ گئی، پھر 15 دنوں کے بعد اب ہفتہ وار بھی نہیں، روزانہ کی بنیاد پر پیٹرول کی، بجلی کی اور دیگر اشیاء ضرورت کی قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں۔ غریب آدمی پس کے رہ گیا، غریب آدمی خودکشیوں پر مجبور ہے، اپنے بچے فروخت کرنے پر مجبور ہے۔ یہ مہنگائی ہے، اور یہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے کیوں؟ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں کہ ملک کے 22 کروڑ عوام، اس میں مزدور ہے، تاجر ہے، چھوٹے سرکاری ملازمین ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ جاب کرتے ہیں، ٹیچر ہیں، وہ جو بھی ہے وہ سب اپنی جو محدود تنخواہ ہے اس میں سے اپنے تمام بل ادا کرتے ہیں، بجلی، پیٹرول، گیس، اسکول کی فیسیں، اپنے گھر کا کرایہ، آمد و رفت کا کرایہ، ساری یہ اس طرح سے پورا کرتے ہیں۔ تو دوسری طرف 22 کروڑ عوام کے مقابلے میں کوئی 20-22 ہزار لوگ ہیں جو دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں زیادہ تنخواہیں لیتے ہیں۔ ہمارے ججوں کی، جنرلوں کی، بیوروکریسی کی، حکمرانوں کی، وزیروں کی، ایم این ایز کی، ایم پی ایز کی تنخواہیں اور امراض کسی بھی ملک سے کم نہیں، بہت زیادہ۔ یہ بات ہوگی تو اس پہ زیادتی اور ظلم یہ ہے کہ یہ جو 20-22 ہزار لوگ ہیں، اشرافیہ جسے کہا جاتا ہے، حکمران ہیں، یہ وزیر ہیں، مشیر ہیں، جرنیل ہیں، ججز ہیں، بیوروکریٹ ہیں، ان کو مفت بجلی دی جاتی ہے، مفت پیٹرول دیا جاتا ہے، مفت گھر دیے جاتے ہیں، مفت گاڑیاں دی جاتی ہیں، درجنوں کے حساب سے ملازم دیے جاتے ہیں۔ جو ایک افسر اگر 5 لاکھ روپے تنخواہ لیتا ہے، 15 لاکھ روپے کی وہ مراعات لے رہا ہے، اور اس مرنے کے بعد بھی، نوکری چھوڑنے کے بعد بھی اس کی یہ مراعات ختم نہیں ہوتی بلکہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ہمارے جج صاحبان ہیں، ان کی پینشن تنخواہوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ہے وہ دیمک جو ہمارے ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ قیمتیں کم کرو تو یہ قیمتیں بڑھا دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں تو پتہ ہے کہ یہ تو مفت بجلی استعمال کر رہے ہیں، مفت پیٹرول استعمال کر رہے ہیں، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہے کہ یہ ایسا نہ کریں۔ آپ 20-22 ہزار لوگ ہیں جو 22 کروڑ عوام کو جنہوں نے غلام بنایا ہوا ہے، لیکن میں ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جس دن یہ 22 کروڑ عوام فیصلہ کر دیں گے کہ انہوں نے بجلی کا بل نہیں دینا، صرف بجلی کا بل، میں کہہ رہا ہوں کہ بجلی کا بل نہیں دینا، جب تک یہ سرکاری افسران، بڑے افسران، یہ حکمران لوگ، یہ جرنیل اور جج مفت بجلی، پیٹرول اور دوسری مراعات ختم نہیں کرتے، اس وقت تک عوام بجلی کا بل نہیں دیں گے۔ صرف یہ ایک جھٹکا نہیں برداشت کر سکتے۔ یہ اب لوٹ رہے ہیں ملک کو، یہ ملک کے 22 کروڑ عوام کے ساتھ زیادتی نہیں، ظلم ہے۔ اس طرح کا ظلم کوئی دشمن ملک بھی نہیں کرتا دوسرے ملک کے عوام کے ساتھ، جس طرح کا یہاں کی بیوروکریسی اور حکمرانوں نے روا رکھا ہوا ہے۔ آج ان عیاشیوں، ان کے پروٹوکول، ان کی لوٹ مار اور ان کے مراد، ان کے پروٹوکول کی وجہ سے آج 22 کروڑ عوام کا بچہ مقروض ہے۔ یہ ہر سال کبھی آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں، کبھی فیٹف کے پاس جاتے ہیں، کبھی عالمی بینک کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں قرضہ دو۔ ان کا مقصد یہ کوئی عوام کے لیے نہیں جاتے، یہ اس لیے جاتے ہیں کہ جو انہوں نے قرضہ چڑھایا ہوا ہے، کھا کر تباہ کیا ہوا ہے، اس کی قسطیں دینی ہوتی ہیں۔
تو یہ قسط دینے کے لیے قرضہ لیتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اسے اپنی کامیابی قرار دیتے ہیں، اس قرضہ ملنے پر بگلے بجاتے ہیں۔ تو کرتے کیا ہے کہ وہ قرضہ لے کر ان کی قسطیں دیتے ہیں، وہ اپنا مراعات میں اضافہ کر لیتے ہیں، اپنی تنخواہوں میں اضافہ کر لیتے ہیں، تو عوام کے لیے کچھ نہیں بچتا، تعلیم کے لیے کچھ نہیں ہے، علاج کے لیے کچھ نہیں ہے، عوام کی ویلفیئر کے لیے کچھ نہیں ہے، ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ نہیں، یہ سب کچھ بیوروکریسی کے لیے ہے۔ انہوں نے اس ملک کو اپنی جنت بنایا اور اپنی جنت کے لیے انہوں نے 22 کروڑ عوام کو دوزخ میں دھکیلا ہوا ہے۔ تو یہ ہے 74 سالوں کی کہانی کہ اتنا نقصان ہمیں کوئی دوسرا ہمارا دشمن ملک نہیں بنا جا چکا جتنا انہوں نے پہنچایا ہے۔ آج اگر ہم کسی طرح سے وہ ہمارے بانی پاکستان حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ آ جائیں تو وہ اس پاکستان کی حالت دیکھے تو وہ افسوس کریں گے کہ یہ کیا ہوا، یہ وہ پاکستان ہی نہیں رہا، وہ تو ہمارے سے 2 ٹکڑے ہم لوگوں نے کر دیے، یہ جو بچا کچا ٹکڑا ہے اس کو ہم تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ تو یہ آج ہر بندہ 22 کروڑ کا عوام کا بندہ فرد یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ یہ جو اشرافیہ حکمران طبقہ ہے، بیوروکریسی ہے، ایم این اے، ایم پی، وزراء، بشیر، یہ اپنی مراعات کم کریں اور مفت بجلی اور پٹرول لینا بند کریں۔ جب تک یہ نہیں ہوگا یہ پاکستان ترقی نہیں کر سکتا، یہ مزید تباہی کی طرف جائے گا۔ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کبھی خوشحال نہیں ہو سکتے، وہ ان کی زندگی ابتر سے ابتر ہوتی جائے گی۔ تو میرا خیال ہے کہ اب پہلے نہیں، اب عوام جان چکے ہیں کہ ہماری بربادی اور تباہی کا ذمہ دار کون ہے، تو وہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ اب یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ فوج جو ہے نا وہ ہمارے جان ہے۔ پاکستان کے 22 کروڑ عوام اپنی فوج سے محبت کرتے ہیں، وہ ملک کی دفاع اور سلامتی کے لیے ان کے لیے بے شمار قربانیاں ہیں، فوج کے خلاف نہیں۔ فوج کے میں جو چند لوگ ہیں جو اس ملک کے وسائل کو لوٹ رہے ہیں، اگر ہم ججوں کی بات کرتے تو عدلیہ کی بات نہیں کرتے، وہ چند جج ہیں جو اس کے وسائل کو لوٹ رہے ہیں۔ بیوروکریسی کی بات کرتے ہیں تو وہ ان کی بات کرتے ہیں جو اس ملک سے محبت نہیں کرتے، اس کو لوٹ رہے ہیں۔ یہ جو 20-22 ہزار لوگ اس ملک کے وسائل کو لوٹ رہے ہیں، ان کا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ صرف حکومت کرنا چاہتے ہیں، اس کے اقتدار کے مزے لینے چاہتے، اس کے وسائل پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، وگرنہ تو ان کے گھر دوسرے ممالک میں وہ علاج بھی ادھر ہی کراتے ہیں، ان کے بچے بھی ادھر ہی رہتے ہیں، ان کے پاس ڈوئل نیشنلٹیز ہیں، دوسرے ممالک کے پاسپورٹ ہیں، اور وہ یہ ادھر ہمارے حکمرانی کر رہے ہیں۔ یہ ایسا نہیں چلے گا۔ اب پاکستان کے عوام کو شعور آ رہا ہے، آج نہیں کل نہیں پرسوں، دیر سے صحیح، لیکن ان کو یہ سلسلہ بند کرنا ہوگا۔ پاکستان کے عوام کے لیے انہیں سہولتیں دینی ہوگی، مہنگائی کا خاتمہ اور اپنی مراد ختم کرنی، یہ لوٹ کھسوٹ کا سلسلہ بند ہوگا۔ یہ پاکستان کے عوام کے خادم نہیں، یہ دشمن ہیں جو پاکستان کی ترقی نہیں چاہتے، جو پاکستان کے عوام کی خوشحالی نہیں چاہتے، انہیں ہم خادم کیسے کریں؟ وہ دشمن ہے ہمارے۔ تو آج بھی پاکستان یہ جو حکمران ہے اس میں اچھے لوگ بھی شامل ہیں، ہمارے ججز میں، جنرلوں میں، افسر شاہی میں اچھے لوگ ہیں، میں یہ دعویٰ کرتا ہوں۔ ان کو اپنا فرنٹ پہ آنا چاہیے، ان کو یہ جو سسٹم ہے لوٹ کھسوٹ کا، اسے ختم کرنا ہوگا، وگرنہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام ان کا گریبان پکڑیں گے۔ پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستان دشمن مردہ باد۔ السلام علیکم۔